مردار چاروں کا بریک اپ معاشمہ روشت کا نچو کراچی مجموعی صورتحال سرا خاص طور پر اسٹریٹ کرائمز یا کراچی دوسری ڈنگی ویلانی باب تک پتران کن گائے میں نام مرداری کن گائے سینئر صحافی آغا خالد صاحب آئیے انگیشن کا پتران کریں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. جی آغا صاحب جناب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. سر ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر کراچی جیسے جدید شہر میں جہاں مختلف قسم کے آلات سی سی ٹی وی کیمرہ یا ایسے جدید آلات موجود ہیں جہاں جو چوری یا ڈکیتی یا اسٹریٹ کرائمز کے واردات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اجلاس ہوتے ہیں امن و امان کے حوالے سے, احکامات جاری کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں بجائے کم ہونے کے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اصل میں اس سلسلے میں جو ہے نا قانون بنانے کی ضرورت ہے. جو اب جدید ضرورتیں ہیں جیسے یہ کیمرے ہیں, اب ان کیمروں میں جو ملزمان آ جاتے ہیں واردات کرتے ہوئے عدالتیں ان کو قبول نہیں کرتی. ہمارے ہاں وہ جو 200 سال 300 سال پرانے قوانین ہیں وہ چل رہے ہیں کہ 2 گواہ آئیں گے, وہ پیش ہوں گے, وہ بیان دیں گے, پھر وکیل ان پہ جرا کرے گا. اس طرح نہ گواہ کوئی کھڑا ہوتا ہے, نہیں اگر پولیس زبردستی کسی کو گواہ بناتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, بعد میں وہ کہاں جا کے مکر جاتے ہیں, اپنی جان چھڑاتے ہیں لوگ. تو اس طریقے سے اس کی وجہ سے جو ہے وہاں سے عدالتوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں, وہ پھر آ کے وہ کرائم شروع کر دیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جیلیں جو ہے نا وہ تو باقاعدہ انسٹیٹیوٹ ہے جرائم کے. وہاں جرائم سکھایا جاتا ہے, جرائم سے روکا نہیں جاتا, جرائم کی وہاں سے اصلاح نہیں ہوتی جرائم چھوڑنے کے لیے, بلکہ وہاں تو اور زیادہ بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ جب وہ رہتے ہیں اور ان کے قصے سنتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, تو وہ 2-4 دن میں یا مہینے 15 دن میں وہ خود بڑے کرمنل بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف کیا جدید سہولتیں دینے سے نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ اس طرح کے قوانین نہیں بنائے جائیں گے اور بنیادی اصلاحات نہیں لائی جائیں گی. اور اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ مہم چلانی چاہیے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کچھ روز پہلے پٹھانوں کے ایک قبیلے نے باقاعدہ جرگہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاں سے کوئی بھی ہمارے قبیلے میں سے کوئی شخص اگر ڈکیتی میں پکڑا گیا یا مارا گیا تو ہم اس کا پیچھا نہیں کریں گے. اگر وہ مارا گیا تو اس کے جنازہ وہ نہیں پڑھیں گے, کوئی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا. اگر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور اس طرح کی سوچ کو آگے بڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور لوگوں کی قوت خرید بالکل نہیں رہی, ان کے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر گھر کو چلانے کے لیے جو ہے لوگ پھر منفی سوچ کی طرف چلے گئے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ڈکیتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں بھی اور اندرون سندھ بھی. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے, منصوبہ بندی کی, اور جس کے دور رس پلاننگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج کا کر لی اور بس کل کے لیے کافی ہے, ایسا نہیں ہوگا. اس پہ کبھی اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ معاشرتی برائی جو ہے, معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے پھر برسوں چاہیے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں بڑے سنجیدہ اقدامات ہوتے ہیں. تو ہمارا تو پورا معاشرہ بگڑ گیا نا, تو اس کو سدھارنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو اگر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جب وارداتیں ہوتی ہیں تو مارکیٹوں اور بازاروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی انتہائی غیر محفوظ ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا جو ڈکیتی اور دوسرے وارداتیں کرتے ہیں وہ خواتین سے بھی جو ہیں چینہ جپٹی کرتے ہیں, ان کے سامان چھین لیے جاتے ہیں, پرس چھین لیے جاتے ہیں. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے مرد حضرات کے ساتھ ہوتا تھا. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا جو ایس او پیز ہیں جو ڈاکوؤں کے جرائم پیشہ افراد کے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ اب ظالبو جو خواتین ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے یا ان کے جو ہیں چیزیں چھینی جائیں؟ طور پہ پورے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے نا, مطلب ہر معاشرہ ہمارا کروٹیں لے رہا ہے. اب پوری دنیا میں جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, دنیا آگے نکل گئی ہے. اب عورتیں جو ہے وہ کہتی ہیں ہم مردوں کے برابر ہیں, ہمیں مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں. تو وہ جو اپنے آپ کو اس طرح سمجھ کر وہ میدان میں آئی ہیں, تو ظاہر ہے پھر مردوں نے بھی ان کا وہ اس طرح جو پرانا احترام ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو جرائم پیشہ جو ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ٹارگیٹ ہے. خاتون بھی ہوتی ہے تو جاری ہوتی ہے, اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو 100% سلام, مرد کے پاس تو ہو بھی سکتا ہے, اس کے پاس تو بالکل نہیں ہوگا. اس لیے وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ اس کا شافتانہ ہے. اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے, ایسا ہوگا ابھی آگے اور زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. ہمیں ان تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاشرے کو تیار کرنا چاہیے, خاص طور پہ صحافی برادری کو اور ملک کے جو دانشور ہیں, جو حکومتیں ہیں, ان سب کو مل کر اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے کہ معاشرے کو آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جائے. تو اگر دوسری جانب جو
سندھ کی جو مجموعی صورتحال ہے خاص طور پر کچے کے علاقوں میں وہاں بھی حالات جو ہیں بے قابو ہیں، رینجرز اور پولیس کے آپریشن کے باوجود وہاں جرائم ہو رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے تاوان لے کے ان کو بازیاب کیا جاتا ہے. تو کل جب زرداری صاحب کراچی میں تھے تو ان کی ساتھ اجلاس ہوا، اس میں آئی جی سندھ بھی تھے، وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر داخلہ بھی تھے، مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ بھی تھے. اس کے علاوہ جو اداروں کے سربراہان ہیں، ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب آپریشن کیا جائے گا یا کسی جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد اب جو کچے کے علاقے ہیں وہاں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا صورتحال وہی ہوگی جو ماضی میں تھا؟ اصل میں مجھے یہ سن کر تو بڑی خوشی ہوئی ہے زرداری صاحب کے منہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جو جرائم پیشہ ہیں، جو کچے کے ڈاکو ہیں، نہ صرف ان کے خلاف ایکشن لیا جائے بلکہ ان کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا جائے. اور یہ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس قسم کی اقدامات کی اجازت نہیں دیتی. وہ تو ہمیشہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کر سیاست کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو زمینوں پر قبضے ہیں وہ بھی ہرگز برداشت نہیں کیا جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 1-2 مہینے میں یہ باتیں سامنے آ جائیں گی کہ بھئی یہ نمائشی باتیں تھی اور صرف قوم کو خوش کرنے کے لیے لالی پاپ تھا، یا واقعی وہ ایسا کرنے والے ہیں اور ایسا کر ان میں تبدیلی آ گئی ہے. اور اس دفعہ کیونکہ موجودہ حکومت جب سے سندھ حکومت آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے تبدیلی ہے. مثلا سسٹم کی بڑی گونج ہوتی تھی تو یہاں اب سسٹم نہیں ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک بہت بڑا اسلحے کی ایک کھیپ پکڑی گئی اور وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے، ان کی گاڑی سے پکڑی گئی اور ان کا بیٹا اس میں موجود تھا. اس کو چند منٹ کے اندر چھوڑ دیا گیا، اس کے باپ کے ساتھ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے اگر یہ سب کچھ اسی طرح جاری رہا اور اگر آپ واقعی آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے احکامات کے بعد اب اگلے چند دنوں میں ان کی گرفتاری ہوگی، ان کے بیٹے کی بھی گرفتاری ہوگی اور ان کے خلاف دہشت گردی کا کیس بنے گا اور وہ عدالتوں میں باقاعدہ بھگتیں گے. ایک مثال ان کو بنایا جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمیشہ وہ سیاستدان کرتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے، اور اصل میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک صحافی ہیں وہ اخبار جہاں میں لکھتے ہیں، انہوں نے اخبار جہاں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک جو پڑوسی تھے یہاں سے کراچی سے، ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کو گاڑی کے لیے وہاں بلایا گیا گوڑ کی کہ بڑی سستی گاڑی مل رہی ہے، وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا. پھر ان کا جو تاوان تھا وہ 2 سرداروں نے آپس میں مل کر طے کیا، بڑی مشکل سے ان کو 10 لاکھ روپے پر آمادہ کیا ڈاکوؤں کو جو 2 کروڑ روپے مانگ رہے تھے. تو 10 لاکھ روپے دیے تو وہ یہاں کراچی سے ٹرانسفر کیے گئے. ان کا یہاں اکاؤنٹ تھا باقاعدہ بینک میں، تو یہاں ٹرانسفر کیے گئے اور وہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے گئے، بندہ چھوٹ گیا، یہاں آ گیا. تو اب وہ اکاؤنٹ نمبر اور وہ سب کچھ دیا گیا پولیس کو، لیکن کوئی ایکشن نہیں، کچھ نہیں ہوا. تو یہ تو خیر چلو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کی باتیں ہیں، یہ چند 1 سال یا 6 مہینے پہلے کی باتیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا ہے، اب آج اپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی بڑے دعوے کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسے اقدامات ہوتے ہیں، کیونکہ اندرون سندھ کے لوگوں کی تو زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ان کو 8-8 10-10 کی ٹولیوں کے اندر باقاعدہ اغوا کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو جا کے وہاں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے. پھر ان کے گھر والوں سے بات کرائی جاتی ہے، ان سے تاوان وصولیہ، ان کو ویڈیو بھیجی جاتی ہیں دردناک قسم کی. بعض معاملات میں تو ان کے انگلیاں کاٹ کر بھیجی گئی ہیں اور بعض کو جو ہے گردنیں کاٹ کے ان کی ویڈیو بھیجی گئی ہے. اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو کوئی بھی حکومت میں سمجھتا ہوں ایسے معاملات جو ہے ان پہ خاموش نہیں رہ سکتی. اگر پیپلز پارٹی جس کی پہلے ہی سندھ میں بہت ساکھ خراب ہوئی ہے، متاثر ہوئی ہے، اگر وہ اس پر کوئی بروقت اقدام نہ اٹھا سکی اور اس کو نہ کیا اور اس کو فوج نے یا رینجر نے آ کے اس مسئلے کو حل کیا تو ان کی ساکھ اور زیادہ خراب ہوگی اور اگلے الیکشن میں ان کو بہت زیادہ برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر صاحب پولیس کی اگر بات کی جائے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی جی سندھ کا معاملہ تھا ماضی میں ہمیشہ ایک مہمہ بنا ہوا تھا، تو سندھ حکومت کو جو ہے قبول نہیں تھی وفاقی حکومت، لیکن اب دونوں وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ ہیں. اب یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر پولیس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو زرداری صاحب نے بھی کل کہا کہ جو پولیس اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، اگر اس کی کارکردگی
तसल्ली बख्श नहीं रही तो उनका तबादला किया जाए, उनको इकामत जारी की वज़ीर आला सिंध को। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पुलिस एहलकार हैं या कुछ SHO लेवल के जो अफसरान हैं वो खुद मुलविस हैं जराइम में, कराची में, मुख्तलिफ़ इलाकों में। क्या इसमें आप समझते हैं कि कुछ हद तक सदाकत है कि पुलिस की उसमें आत हो सकती है, इस वजह से ये क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हो रही? इसमें सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि कराची में तो जो पुलिस अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इन बदबख्तों ने ये किया है कि अंदरून सिंध जो डाकुओं से मिले हुए थे वो उन पुलिस वालों को तबादला करके जो 50-60 थे उनको बजाय उनको वहाँ सजाएं देने के, उनकी नौकरियां ख़त्म करने के, उनको कराची तब्दील कर दिया है। अब यहाँ अगर वो किसी उनकी छावनी में भी रखा, उनको थानों में तैनाती नहीं की गई, लेकिन क्या वो कैद खाने में तो नहीं है कि वो नहीं जा सकते या वो डकैती नहीं मार सकते या यहाँ के जराइम पेशा लोगों से उनके राब्ते नहीं होंगे, वो उनमें शिरकत नहीं कर सकते। तो ये अभी 2-3 रोज़ पहले किसी साहब ने वो डाला था कि मेरी मोटरसाइकिल उठा के ले गए और उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। मैंने देखा 2 जगह पुलिस को कहता रहा, वहाँ नहीं पहुँची। फिर उसके बाद वो पेट्रोल पंप पे छोड़ गए, वहाँ पेट्रोल पंप पे हम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बताया कि 2 पुलिस वाले छोड़ गए, विशाल लतीफ़ थाने के पुलिस वाले थे। अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी, वो बेचारा रो रहा था सोशल मीडिया पे कि जी देखो जी इस तरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बताती हैं कि वाकई पुलिस के लोग जो है बहुत जगह, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी पुलिस वाले हैं हमारे यहाँ और बड़े किरदार वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन अच्छे किरदार वालों को आगे लाया जाए और ये जो थाने बेचने की एक रिवायत है इसको ख़त्म किया जाए और तो मैं समझता हूँ जल्दी इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। लेकिन पुलिस जो अगर सब बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गया है, या जो तैनातियाँ होती हैं कराची शहर में वो सियासी बुनियादों पर होती हैं, इस वजह से जो है कुछ पुलिस एहलकार बिल्कुल बेबस हैं कार्रवाई करने। नहीं, आपने गलत कहा, सियासी बुनियादों पर अब नहीं होती हैं, अब तो माली बुनियादों पर होती हैं। अच्छा। अब तो बाकायदा थाने बिकते हैं, वो करते हैं और अब तो इतनी बड़ी सतह पे से बिक रहे हैं। जो अभी ताज़ा इतलात हैं वो तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कभी कि इस सतह पे जनाब वहाँ जो बड़े लोग हैं वो पैसे लेंगे बराह रास्त SHOs को बुला के उनसे और उनको थाने दिलवाएंगे, वहाँ से आर्डर जारी होंगे कि फ़लाँ को फ़लाँ थाना दे दो फ़लाँ। अब जब एक SHO 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देकर आएगा और वो तैनाती लेगा तो वो डाकू क्यों पकड़ेगा? वो तो डाकुओं की सरपरस्ती करेगा ना। तो फिर गिला किस चीज़ का? फिर क्यों कहा जाएगा कि जी वो जराइम पेशा को पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही? पुलिस कहाँ से कंट्रोल करेगी? सबसे पहले तो उन लोगों को, जरदारी साहब भी उन लोगों को समझाएं या उनके खिलाफ एक्शन लें जो उनकी अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और बड़े ओहदों पर बैठे हैं और वो थाने बेच रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़र चारों का आगा खालिद साहब गपुत्रान कनगा तो कराची सूरत हाल सर गपुत्रान को ब्रेक के जूरी ब्रेक पद पदाश में निम का कायम गपुत्रान कनी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के हस्ता आनी माली बहरान दोमनी मुकाबल बाज़ी यूनिवर्सिटीज़ के हस्ता उदा सातज़ा या प्रोफेसर साहिबान के हस्ता आतंक मुझे गस्तगर उच्च ब्यूटम ज़ादो प्रोफेसर्स के हस्ता प्रोफेसर सोहेल अनवर बलोच और प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बलोच बिला वजह अबैद जवाज़ा के हस्ता गिरफ्तार कनक बुतगता और आंगा ज़ेर अरासता हाँ। तो बुनियादी तौर 6 वजह के यूनिवर्सिटी माली बोरान अल नबी दोमनी का प्रोफेसर्स के हस्ता अतकड़ी जनकबा और बंदी कनकबा हमें वाला गेशिंग का पुत्रान कने बोले ब्रेक ही बुत्ता ब्रेक पल पदाश में निमा का